بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ جل وعلا شانہ وتقدس اسمہ وتبارک اسمہ اسباب کے محتاج نہیں ہے. باقی ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑا ہے، خود اسباب کے محتاج نہیں ہے. اسی طریقے سے دنیا والوں نے جو بھی قانون بنائے ہیں وہ اپنوں کے لیے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قانون کے بھی پابند نہیں ہے. بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. خرق عادت ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں اپنے بندوں کے درمیان کہ ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی اس کو کر نہیں سکتا. اس کی ایک نشانی یہ ہے جو چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. مریم علیہ السلام جو والدہ ہے عیسیٰ کی علیہ السلام، مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا. حالانکہ اولاد کے لیے اللہ نے اسباب کیا بنا ہے کہ نکاح ہو میاں بیوی، پھر ان کے معاملات ہو، پھر اس کے بعد معاملات بنتے ہیں اولاد کے. لیکن اللہ پاک محتاج نہیں ہے اسباب کے، بغیر اسباب کے بھی دینے کو قادر ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کے نہ والد ہے نہ والدہ ہے. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. اب عیسیٰ سے بڑھ کر آدم علیہ السلام کی دیکھ لو، ان کی وفات کی بڑی نشانی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی والدہ ہے، والد نہیں ہے. ان کے تو نہ والد ہے نہ والدہ، اس کے بغیر پیدا. تو اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اسباب کے بنانے والے وہ ہیں، اسباب وہ بناتے ہیں. تو جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تو اس زمانے میں دو جماعتیں تھی، ایک یہود تھی اور ایک نصارہ تھی، عیسائی. یہودی جو تھے وہ بالکل مخالف ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے، سخت ترین دشمن بنے وہ، اور بہت غلط نسبت کی انہوں نے مریم کی طرف کہ کہاں سے تم لے آئی یہ بچہ اپنا ماں، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی. تو اس پر مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب تم سے لوگ بچے کے بارے میں پوچھے تو تم نے کچھ نہیں کہنا، بلکہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ یہ بتائے گا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، میں اللہ کا بندہ ہوں. أتاني الكتاب وجعلني نبيا. اللہ نے مجھے کتاب اور نبوت سے نوازا ہے. دوسرا طبقہ ان کا پیروکار بنا جن کو عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ قائم کر دیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. وہ اتنا محبت میں آگے چلے گئے. اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں امت سے یہ فرمایا لا تطرونی وما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ. آپ نے فرمایا کہ میری تعریف میں حد سے آگے نہیں بڑھنا فرمایا. حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ میری تعریف میں حد سے آگے نہیں بڑھ جانا. جس طریقے سے یہ عیسائی اتنی تعریف میں آگے بڑھے،
عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی حد کے اندر رہنا میرے بارے میں, انما انا عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. فرمایا کیا فرمایا اپنے بارے میں, انما انا عبد اللہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں. فرمایا اور آگے نہیں نکل جانا. فرمایا جس نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوتا اور اچانک جب وہ آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے اور اچانک جب نظر پڑتی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات عالیہ پر, تو اس آدمی پر ایک دم خوف طاری ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رعب عطا فرمایا. جس طریقے سے قرآن کریم جو ہے وہ صرف جبریل علیہ السلام کو آتا ہے, باقی فرشتوں کو نہیں آتا. اس امت پر اللہ نے خصوصی فضل کیا حضور علیہ السلام کی برکت سے. اس امت کے لیے آسان کر دیا ہے قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, یاد کرنا. باقی آسمان کے فرشتے صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو طواف کرتا ہے بیت المعمور کا, اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں کہ روب کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ السلام کو پورا دیکھا نہیں ہے, نگاہیں نیچے ہوتی تھی. بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں حضور علیہ السلام کے شمائل, حضور علیہ السلام کا چہرہ انور, آپ کی زلفیں, آپ کو چلنے کا انداز بہت کم صحابہ کو آتا, دیکھ نہیں سکتے تھے روب کی وجہ سے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالرعب الى مسیرۃ الشہر, ایک مہینے کی مسافت پر اللہ نے مجھے روک دیا. فرمایا میرا دشمن اگر ایک مہینے کی مسافت پر ہو اس پہ خوف طاری ہو جاتا ہے. تو ایک مہینے کی مسافت پر یہ عالم ہے کہ جو وہ سامنے دیکھا گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو ایک عورت ملنے کے لیے آئی, اچانک حضور علیہ السلام پر جیسی اس کی نظر پڑی تو ایک دم تھر تھرانے لگی. وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, سکون سے کھڑی رہو. اور پھر ارشاد فرمایا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو خشک کر کے کھاتی تھی. عربوں میں یہ رواج تھا, اس زمانے میں نہ بجلی ہوتی تھی نہ فریج ہوتا تھا, گوشت کو سکھایا جاتا تھا, گوشت کو سکھایا جاتا تھا. ابھی بھی بہت سارے دیہاتوں میں گوشت کو سکھاتے ہیں, لیکن سکھانے کے بعد پھر اصل ضرورت اس کو نکال کے کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو خشک کر کے کھاتی تھی. تو فرمایا میری تعریف میں حد سے آگے نہیں بڑھنا, میں اللہ کا بندہ ہوں. فرمایا اور اس کو بھیجا ہوا رسول ہوں. اس لیے حضور علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہم لا تجعل قبری عیدا, اللہم لا تجعل قبری وثنا, اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنائیے گا کہ لوگ آ کے یہاں میری عبادت کریں میری قبر کا اور میری قبر کا طواف کریں. اے اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنائیے گا. حضور علیہ السلام کی دعا ہے, اللہ نے ایسے قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر کو شرک سے پاک کیا. لوگ صرف سلام کرتے ہیں, بس صرف سلام, اس سے آگے. ایک زمانے میں ہمارے یہاں سے ایک صاحب عمرے کے لیے گئے تھے, وہاں کے ایک مقامی ساتھی ہم کو یہ واقعہ بتا رہے تھے. معاجیہ شریف پر جب وہ آئے, یہاں مرد حضرات آتے ہیں جالیوں کی طرف سلام پیش کرتے ہیں. اس اللہ کے بندے نے جب سلام پیش کیا تو پتہ نہیں ہاتھ میں کیا اس نے رکھا تھا, تو اس نے جو ہے نا ایسے اٹھا کے ایسا پھینکا تو جالیوں کے اندر چلا گیا. تو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, شرطی جو ہوتے ہیں پولیس والے وہ بھی موجود ہوتے ہیں, انہوں نے فوراً پکڑ لیا اس کو. پکڑنے کے بعد اس کو جب لے کر آئے, جو ان کا خاص دفتر بنا ہوا ہوتا ہے وہاں پر, اس سے پوچھا تم نے کیا پھینکا اندر؟
تو اس نے کہا کہ میں نے 100 ریال پھینکے. میں نے کیا پھینکا؟ 100 ریال پھینکے. پوچھے کیوں پھینکا؟ ایسا کیوں پھینکا؟ ریال کیوں پھینکا؟ تو ہمارے یہاں تو آپ کو پتا قبر پرستی بہت ہے، مزاروں پہ قبر پرستی بہت ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو اپنے یہاں جب بڑے بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں نا تو ادھر شکرانہ دیتے ہیں، تو یہ تو سب سے بڑا مزار ہے. تو میں نے کہا شکرانہ کیسے؟ تو ادھر تو کوئی لینے والا نہیں، اس لیے میں نے اس کو ایسے گھما گھما کے اس کو ایسے پھینکا. ارے اس کو کہا اللہ کے تم کو یہ پتا نہیں کہ تم کس مقام پر اور کس ہستی کے پاس آئے، اس کو تمہارے شکرانے کی ضرورت ہے. یہ سارے دندے مندے اپنے ملک میں کیا کرو گا، یہ نہیں ہے جگہ. اس یہ حضور علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنائیے گا. اس لیے کوئی حرکت بھی کرتا پکڑا جاتا. لیکن یہ جتنے بھی چورن منجن ہیں یہ سب ہمارے ملک میں ہوتے ہیں. یہ بھی کمائی کا ایک بہترین دھندا ہے. یہ بھی کمائی کا کیا ہے؟ بہرحال وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. یہودی مخالف ہوئے تو انہوں نے، رومیوں کی بادشاہت تھی اس زمانے میں، انہوں نے کہا کہ بھائی اس آدمی کو راستے سے ہٹاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا. اور جس وقت وہاں پولیس آئی حضرت کو اٹھانے کے لیے اور مارنے کے لیے، تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور دوسرے آسمان پر ہے عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے آسمان. اور وہ ڈھونڈتے رہ گئے کہ کہاں گئے وہ. تو عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنایا، انہوں نے کہا یہی ہے عیسیٰ، اسی کو لٹکا دو فرمایا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو عیسائیوں کے چرچ بنے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک مجسمہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو پھانسی دی گئی، اور ہماری طرف سے سارے گناہ کی طرف سے انہوں نے سزا وصول کر لی ہے، لہٰذا ہم سب آزاد ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه، نہ وہ قتل کیے گئے نہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف. حضور علیہ السلام نے فرمایا معراج کے سفر میں عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تھی. لہذا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں میں ہے، قیامت کے قریب نیچے آئیں گے اللہ پاک کے حکم سے. نہ ان کو پھانسی دی گئی نہ ان کو قتل کیا گیا ہے. یہ ہے عقیدہ مسلمانوں کا، یہی قرآن نے بتایا. اس سے ہٹ کے اگر ادھر ادھر کی بات سوچے گا تو اسلام سے نکل جائے گا. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب فجر کے وقت اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے. فرمایا بادل ان کے نیچے ہوں گے، اس پہ ان کے پاؤں ہوں گے، اور ایک ہاتھ ایک فرشتے کے کندھے پہ ہوگا، دوسرا ہاتھ دوسرے فرشتے کے کندھے پہ. اور مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ اللہ نے سنت کو شرف بخشا. اس کے بعد باقی تمام نمازیں خود پڑھائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ دجال کو قتل کرے. یہ دنیا کی سب سے آخری جنگ ہوگی. 40 سال رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں، 40 سال. شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، حج کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، حج کریں گے، پھر مدینہ منورہ آئیں گے، حضور علیہ السلام کو سلام کریں گے، اندر سے جواب آئے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پڑوس میں جہاں حضور علیہ السلام آرام فرمائے جس روزے میں، تو یہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوئی.
یہیں پہ تکفیر. تو قیامت کے قریب آئیں گے. وہ نشانیاں قیامت کی بہت زیادہ پوری ہو چکی ہے، تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہے، موٹی موٹی. سمجھنا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں قیامت کے قریب ہونے کی. اس میں سے ایک نشانی ہے کہ مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی. دین کے اوپر چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے، جس طریقے سے فرمایا کہ انگارے کو ہتھیلی پہ رکھ لو. فرمایا انگارہ جو ہو اس کو ہتھیلی پہ رکھ لے آدمی، کتنا مشکل کام ہے، اور کب تک رکھے گا؟ فرمایا ایسا مشکل ہو جائے گا دین پہ چلنا. فرمایا اتنے حالات سے لوگ تنگ آ جائیں گے اپنی زندگی کے کہ فرمایا ایک آدمی قبرستان سے گزرے گا، اس کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوگی کاش کہ اس کی جگہ میں قبر میں ہوتا. اتنا لوگ تنگ آ چکے ہوں. وہی حالات ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جو دین کے لیے نکلتا ہے، جو نبی کے ناموس کے لیے نکلتا ہے، جو نبی کے عظمت کے نام پہ نکلتا ہے، اس کا کیا حشر ہوتا ہے دیکھ لو آپ. میں آپ کو کافروں کے ملک کی بات نہیں کر رہا، اسی ملک کی بات کر رہا ہوں جو کلمے کی بنیاد پہ بنا. سچ کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. فرمایا ایسے وقت میں پتہ چلے گا منافق کون ہے، خالص کون ہے. کھڑے اور کھوٹے کا پتہ اس وقت چلے گا. کون دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کون جو ہے وہ اغیار کا ساتھ دیتا ہے. سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اگلا مضمون بیان فرمایا نماز کے بارے میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، تو فرمایا پہلے وضو کیا کرو. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. وضو میں 4 فرض ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اس آیت کے اندر. 4 فرض ہیں. فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض فرمایا اپنے چہرے کو دھو. اور چہرہ دھونے کی حد کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے، ایک کان کے لو سے لے کے دوسرے کان کے لو، تو پورا منہ دھو. کسی کی داڑھی گھنی ہو، کھال نظر نہ آئے تو داڑھی کے اوپر پانی چلا جائے، اور جس کے داڑھی گھنی نہ ہو، اندر کی کھال نظر آتی ہو، تو پانی اندر پہنچائے. دوسرا فرض فرمایا وایدیکم الی المرافق، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کونیوں تک دھو. یہ کونیاں بھی شامل ہے دھونے میں، اگر یہ کسی کی رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوا. اور تیسرا فرض فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کیا کرو. اور چوتھا فرض ارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو. اب یہ مسواک کرنا، ناک صاف کرنا، 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت. وضو اگر سنت کے ساتھ کرے گا تو وضو کا نور بھی ملے گا اور نماز میں خشوع خضوع بھی ملے گا. اور کبھی نماز کھڑی ہو، وقت کم ہو، تو پھر آدمی کر سکتا ہے جلدی، ورنہ سنت کے ساتھ وضو کرنا چاہیے. اور ایک مقدار کے اندر حضور علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے. حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں مد کے اور سا کے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھا وضو کرتے ہوئے تو وضو کا پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے. آپ نے فرمایا معاذ پانی میں اسراف نہیں کیا کرو، پانی میں اسراف نہیں کرو، پانی ضائع نہیں کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے وضو میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نہر کے کنارے بیٹھ کے بھی وضو کرو نا تو ادھر بھی پانی ضائع نہیں کرنا، حالانکہ نہر کا پانی تو چلتا ہوا پانی ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چلتے ہوا نہر ہو، بہتی ہوئی نہر کے پاس بھی وضو کرو تو ادھر بھی پانی ضائع نہیں کرنا. اس لیے جو نمازی وضو کے دوران وہ پانی ضائع کرتا ہے اس کو نماز کا نور نہیں ملتا.
اس کے نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتی ہے، بس وہ ایک نماز ہے، بس پڑھ رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ پانی اللہ پاک کی نعمت ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے عبادت جیسی چیز، یعنی کہ نماز بغیر طہارت کی ہوتی نہیں ہے، اور اس طہارت کے اندر بھی یہ حکم دیا ہے کہ پانی ضائع نہیں کرنا فرمایا۔ تو جو قوم پانی ضائع کرتی ہو، اللہ تعالیٰ ایک وقت تک دیکھتے ہیں، اور جب ایک وقت گزر جاتا ہے اور وہ قوم سدھرتی نہیں ہے اور ویسے ہی پانی ضائع کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکل اسباب بنا دیتا ہے۔ پانی ہرگز نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وضو کرنے کا یہ طریقہ بتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز میں کچھ سہو ہوا، آپ سے بھول ہوئی، آپ سے نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وضو صحیح طریقے سے کر کے آیا کرو۔ فرمایا تم میں سے بعض لوگ جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس وجہ سے امام پر اثر پڑتا ہے۔ فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبکہ آپ کا مقام، آپ کا تقویٰ، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ فرما رہے کہ وضو صحیح سے کر کے آیا کرو۔ فرمایا تم جلدبازی میں وضو کرتے ہو، اس کا اثر امام پہ پڑتا ہے۔ اس لیے جو بعض نمازی جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور سنتوں کا بعض دفعہ فرض کا بھی خیال نہیں رکھتے، تو وہ اثر امام پہ بھی پڑتا ہے۔ وہ تلاوت میں بھی غلطی ہوتی ہے، اس سے بھول چک ہوتی ہے، اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ وضو والے اعضاء ان کے چمکیں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی کہ یہ میری امت ہی ہے۔ فرمایا یہ میری امت ہے۔ ایک جماعت صحابہ کرام کی دیکھی سفر میں، جلدی جلدی انہوں نے نماز کے لیے وضو کیا، حضور علیہ السلام کی جب نگاہ مبارک پڑی ان کی ایڑیوں پر تو خوش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے آگ سے۔ فرمایا ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جاتی ہیں، فرمایا اس کو دو وضو میں، فرمایا خشک رہ گئی، خشک رہ گئی۔ تو لہذا کونیاں بھی شامل اور ٹخنے بھی شامل، یہ دھونے چاہیے وضو میں۔ بال برابر بھی اگر فرد میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو ہو ہی نہیں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، تم میں سے کوئی بیمار ہو، کوئی تقاضے سے آیا ہو یا بیوی سے مل کے آیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر اس کو پانی نہ ملے۔ بعض مرتبہ ایسے حالات آ جاتے ہیں آدمی کے اوپر، مقامی طور پہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے حالات آ جاتے ہیں، یا بعض دفعہ سفر میں ہوتے تو حالات آ جاتے ہیں، پانی نہیں ہے، ریل میں سفر کر رہا ہے، پانی ختم ہو گیا بھائی، اب اتنا پانی ہے بوتل میں جو پینے کا ہے، اگر اب اس سے وضو کریں گے تو پھر پانی پیئیں گے کیا؟ ایسے حالات آتے ہیں آدمی۔ جہاز میں سفر کر رہا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، پتہ چلا بھائی پانی نہیں ہے یہاں تو چھوٹی سی بوتل ملے گی پینے کے لیے اور اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ تو جو ایسی صورت آ جائے جہاں پانی دستیاب نہ ہو اور ایک میل کے اندر وہ پانی نہ ملتا ہو، تب اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تم تیمم کیا کرو۔ فرمان یہ اللہ پاک نے آسانی فرمائی اس امت پر، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، صاف ستھری مٹی سے کیا کرو؟ تیمم کرو۔ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے ہو، چاہے وہ بلاک کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ دیوار ہو گئی تو زمین کی جنس میں سے ہو، اور میں اس سے تیمم۔ تیمم میں 3 فرض ہیں، ایک نیت کرنا، دوسرا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ آہستہ سے مارنا، زمین پر رکھنا، مٹی پہ رکھنا، بلاک پہ رکھنا، دیوار پہ رکھنا،
اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھنا کوئی کنکر کوئی تنکا تو نہیں ہے، اس کو ہٹا کے پھر ایک دفعہ اپنے چہرے پہ مل لو، ایک دفعہ۔ یہ 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا کیا ہے؟ پھر دوبارہ ہاتھ نیچے رکھنا اور پھر اپنے دائنے ہاتھ کے کوہنی تک ہاتھ کو پھر اس کے بعد دوسرا۔ بس یہ 3 فرض اور کچھ نہیں، نہ مسا ہے، نہ کلی ہے، نہ ناک ہے، نہ پاؤں ہے، کچھ بھی نہیں۔ وَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، صاف ستھری مٹی سے وضو کیا کرو۔ میرے والد صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جب دل کی تکلیف ہوئی، اسپتال میں داخل ہوئے تو مجھ سے کہا کہ فوراً میرے لیے مٹی لے کر آؤ۔ تو ڈاکٹروں نے منع کیا، چارپائی سے نیچے نہیں اترنا، پانی کا استعمال نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ تو پہلا کام ہی ہے تھا کہ مٹی لے کر آؤ، تو لیا ہم صاف ستھری مٹی ان کے لیے، اور جب نماز کا وقت ہوتا اسی پہ تیمم کرتے ہیں اور وہیں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسے موقع بھی آتے ہیں اسپتالوں میں کہ چارپائی سے نیچے اترنے نہیں دیتے ڈاکٹر، بیت الخلا جانے نہیں دیتے ہیں، پانی کے استعمال سے بھی منع کرتے ہیں۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، کیا کرے گا یہ آدمی؟ تو تیمم کر لے، نماز معاف نہیں ہے۔ یہ بہانے نہ کرے کہ جی مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا پانی کا استعمال نہیں، اللہ نے اس کا متبادل بھی تو بتایا تیمم کرو۔ ارے بھائی کچھ تو کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کو کچھ تو کر کے دکھاؤ۔ اس کے بعد تیسرا حکم بیان فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ پاک کا ایک نام ہے سلام۔ سلام کے معنی ہے سلامتی والے، سلامتی دینے والے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جو ہے اپنا بلا وجہ عذاب نازل نہیں کرتے، اور زمین والوں سے بھی کہتے ہیں کہ سلامتی سے رہو۔ اللہ پاک خود بھی ظلم نہیں کرتے اور زمین والوں کو بھی پابند کیا تم کسی پہ ظلم نہیں کرنا، سب امن سے رہو، فرمایا اپنے حد کے اندر رہو، سب چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ پاک اس آیت کو دہراتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، لیکن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں کہ پھر مشکلات سامنے آتی۔ تو فرمایا کہ ہم بھی ظلم نہیں کرتے، تو زمین والوں کو بھی کہا کہ تم بھی ظلم نہ کرنا، سکون سے رہو، عافیت سے رہو، جو غلط کام کرے اس کی سزائے اللہ نے بتائی۔ تو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہوں، زمین میں خون خرابہ کرتے ہوں، زمین کے اندر لوگوں کو تنگ اور پریشان کرتے ہوں، ان کے مالوں کو لوٹتے ہوں، ان کی عزتوں کو لوٹتے ہوں اور طرح طرح کی ان کو اذیتیں دیتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے گروہ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اس آیت میں کیا فرمایا؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، یہ قتل کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا کہ کسی کا مال نہیں لینا، چوری نہیں کرنا، یہ پھر بھی چوری کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا کہ میرے بندوں کو تکلیف نہیں دینا، یہ پھر بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف دیتا ہے، مخالفت میں چل رہا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں دوڑتا ہے فساد کر لیے، ہر وقت فسادی فساد کرتا ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ سکون سے رہیں، یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے گتم گتا رہیں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کبھی قومیت کا نعرہ لگا دیں گے کہ تاکہ قومیت پر لوگ لڑے آپس میں، ہم اپنا سکون سے کھائیں پیے۔ سمجھ میں آیا کہ کبھی فرقے کی بنیاد پہ لڑا لیا جائے گا، تو فلاں فرقے کا میں فلاں فرقے کا، چلو بھائی دشمنی شروع، لڑائیاں شروع، ادھر دھڑا الگ بنا ادھر دھڑا الگ بنا۔ تو جو اس طرح فساد پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یقتلوا، ایسی جماعت، ایسا گروہ، ایسے لوگ، فرمایا ان کو چاہیے کہ ان کے لیے کیا کرے، یہ کام حکومت وقت کرے گی، لوگ نہیں کریں گے، اور حکومت وقت کیا کرے گی؟ ان یقتلوا، قتل کر دے ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کیا کرے؟ قتل کر دے۔
جو لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کے مال کو لوٹتے ہیں، اور یصلبوا سولی پہ لٹکا دو فرمایا ان کو، اور تیسری سزا فرمائی اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، سیدھا ہاتھ کاٹو الٹا پاؤں کاٹ دو، الٹا ہاتھ کاٹو تو سیدھا پاؤں کاٹ دو فرمایا، ان کو لوڑا لنگڑا اپاہج کر کے چھوڑ دو فرمایا۔ اور چوتھی سزا بیان فرمائی او ينفوا من الارض، زمین سے در بدر کرو، نکال دو اس زمین کے ٹکڑے سے ان کو فرمایا، یہ فسادی ہے، یہ کینسر ہے۔ ذلک لهم خزي في الدنيا، یہ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی والی سزا ہے، ولهم في الآخرة عذاب عظیم، آخرت میں تو سخت ترین عذاب ملے گا ان کو فرمایا۔ ملتی ہیں یہ سزائیں؟ کہاں ملتی ہیں؟ ظالموں کو قتل کیا کبھی؟ ظالموں کو سولی پر لٹکایا گیا کبھی؟ ظالموں کے ہاتھ پیر کاٹے گئے؟ غریب کو مارا گیا، مظلوم کو مارا گیا، ظالم جو طاقتور ہے اس کو تو نوازا گیا ہے، اس پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، کیوں؟ وہ پاورفل ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، وسائل ہے اس کے پاس، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ جب ظلم بڑھتا ہے نا تو پھر اللہ زلزلے بھیجتا ہے، پھر یہ بھی یاد رکھیے گا۔ پھر تو یہ نہ سمجھو کہ جناب مسجدیں بہت ہیں یہاں پر اور دین کے کام بہت ہو رہے ہیں، جتنی بھی مسجدیں ہوں لیکن اللہ کا عذاب آ کے رہتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جب مظلوم کی فریاد رسی نہیں ہوتی، اور جب یتیم بچے اور بیوائیں رات کے اندھیروں میں روتے ہیں، جب ان کے دامن گیلے ہو جاتے ہیں، جب ان کے دوپٹہ گیلا ہوتا ہے آنسوؤں سے، اور رات کی تنہائیوں میں بستروں کے اندر وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے غضب کو جوش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ قسم کھاتے ہیں کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا لیکن کچھ وقت لگے گا، چھوڑتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب دیکھ لیں گے یہ ظالم لوگ ان کا حشر ہم کیا کریں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگ یہ گمان نہ کرے، ہرگز یہ گمان ظالم لوگ نہ کرے کہ اللہ پاک غافل ہے اور اللہ پاک کو کچھ علم نہیں ہے، ظالم کیا کر رہے ہیں اللہ پاک فرمانے ہم کو سب معلوم ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تعالیٰ کو کبھی غافل نہ سمجھنا، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک غفلت سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تھکتے نہیں ہے وہ۔ اما یعمل الظالمون، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ فرعون نے جب ایک مرتبہ پہلے خدائی کا دعویٰ کیا تو جبریل علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ عذاب نازل کر دیں اس پر۔ یہ خدائی کا دعویٰ تو آج تک کسی نے اس سے پہلے نہیں کیا، وہ شیطان نے بھی نہیں کر سکا، یہ اتنی ہمت اس کی بھی نہ ہوئی، اور یہ مٹی کا بنا ہوا انسان جو ہے یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے جلدی نہ کرو، فرمایا جلدی تو وہ کرتے ہیں جن کو یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن ہاتھ سے نکل جائے گا، ملک سے دوسرے ملک چلا جائے گا، چھپ جائے گا، اپنے لوگوں میں چلا جائے گا، پھر اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، جو ظالم ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، تو ڈھونڈتے رہو اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے زمین ہماری، آسمان ہمارا، کہاں جائے گا یہ؟ کہاں جائے گا یہ؟ وہ حسن بصری رحمہ اللہ کے ایک مرید نے حضرت سے اجازت چاہی، فرمایا حضرت ہم فلانے شہر جا رہے ہیں روزی کمانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اپنے شہر میں اللہ تجھے روزی دے رہے ہیں، اس پہ شکر ادا کر۔ بھی بچوں کے ساتھ ایک ساتھ کھاتا ہے دسترخوان پہ، کیا کرے گا؟ دوسرے شہر میں جا کے پردیس میں رہے گا، کہنے لگے زیادہ کما لوں گا روزی۔ بس میں آپ سے دعا کے لیے آیا ہوں، آپ سے رخصت لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چلو جس بستی میں جا رہے ہو وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا۔ ٹھیک بات ہے بھائی، اللہ تو ہر جگہ ایک ہی ہے، ہر جگہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایک ہے تو جو اللہ تجھے اس شہر میں روزی دے سکتے تو یہاں نہیں دے سکتا کیا؟ جو اللہ تجھ کو اس بستی میں روزی دے سکتے وہ یہاں دینے میں کیا کمزور ہے کیا؟ یا روزی کم پڑتی ہے اس کی؟ کیا
کیسی تمہاری عقیدے ہیں, کیسے تمہاری سوچیں ہیں. تو یہ ساری زمین اللہ کی ہے. اللہ کا دشمن کہیں پہ بھی چلا جائے اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا. وہ ہاں, جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے, جہاں ختم ہوتی ہے, اس سے آگے بھی اللہ کی حکومت ہے. آسمان بھی اللہ کے ہیں. دنیا والوں سے تو نکل جائے گا, لیکن اللہ سے کہاں نکلے گا بھائی. ایسی جگہ بتا دے جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو, جہاں اللہ دیکھتے نہ ہو, جہاں اللہ کی طاقت نہ ہو, ایسی جگہ بتا دے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ پاک فرماتے تم جتنے بھی مضبوط قلعوں میں داخل ہو جاؤ, فرمائے جو تمہارے حساب سے سب سے مضبوط قلعہ ہے کہ اس میں نہ روشنی آ سکتی ہے, نہ ہوا آ سکتی ہے, نہ چونٹی مچھر آ سکتے ہیں, فرمایا ہم اس مضبوط قلعے میں بھی تم کو موت کی نیند سلا دیں گے. فرمایا اللہ پاک کو کمزور نہیں سمجھنا. فرمایا ظالم کو سزا ضرور دیتے لیکن وقت لگتا ہے. اگر یہ سزائیں نافذ ہو جائے تو بتائیے زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی. سکون ہی سکون, عافیت ہی عافیت, خوف و خطرہ سب ختم ہو جائے. خوف و خطرہ سب ختم ہو جائے. اور آخری بات ارشاد فرمائی اس سپارہ لا يحب اللہ میں, لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود. اللہ تعالیٰ فرماتے ضرور بھی ضرور تم پاؤ گے, تم دیکھو گے, آزما لو کہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ سخت ترین دشمن جو ہے, فرمایا وہ یہودی ہے. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود. ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت ترین دشمن کس کو پاؤ گے؟ ایمان والوں کا سب سے زیادہ سخت ترین دشمن فرمایا یہودی ہے. حضور پاک علیہ السلام کو نہیں چھوڑا ان یہودیوں نے. خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے حضور علیہ السلام کو زہر دیا کھانے میں ملا کے. وہ تو جس وقت آپ نے نوالا لیا اس کے بعد تھوک دیا آپ نے, اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ نوالا مجھ سے کہہ رہا ہے میرے اندر زہر ہے. ایک اور صحابی بیٹے کھا رہے تھے, انہوں نے کھایا, وہ اتنا زہریلا کھانا تھا اور ایسا خطرناک ترین اس میں زہر ڈالا گیا تھا. وہ ایک نوالا جو اس صحابی نے کھایا, جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی ساتھ کھانا کھا رہے تھے, وہ شہید ہو گئے. یہ یہودی ہمارے نبی سے مخلص نہیں رہے, یہ ہمارے نبی کے دشمن تھے, تو یہ ہمارے کیسے مخلص ہو جائیں گے بھائی؟ ہمارے کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ ایک مسئلے کے لیے ان یہودیوں نے ایسے منصوبہ بندی کی اور حضور علیہ السلام کو بلایا, فرمایا ہمارا کوئی فیصلہ ہے آپ سے کروانا ہے, آپ تشریف لے گئے. جہاں آپ کو بٹھایا پیچھے دیوار تھی, آپ جیسے ہی بیٹھے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے, فرمایا یہاں سے فوراً اٹھیں آپ. یہ بڑی منصوبہ بندی سے آپ کو یہاں انہوں نے بٹھایا, اوپر سے آپ پر پتھر پھینکیں گے, فرمایا آپ فوراً اٹھ کے وہاں سے آئے. حدیث شریف میں تو جو ہمارے نبی کے دشمن رہے ہو تو وہ اس امت کے کیسے مخلص ہو جائیں گے بھائی؟ اور پھر اللہ پاک جو قرآن کریم میں فرمایا لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود, یہودی کو تم سب سے زیادہ سخت ترین پاؤ گے مسلمانوں کے مقابلے میں. اور ہمارے عہدیدار کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سفیر کو نکال دیں گے تو یہ سارے یہودی یورپ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو یا نہ, اس کی پرواہ نہیں, پر یہ ناراض نہ ہو. لتجدن اشد الناس, سچ کہا اللہ کے قرآن, لتجدن اشد الناس یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. سچ کہا بزرگوں نے, اس امت میں 313 کی ضرورت ہے. اس امت میں بھیڑ بہت ہو گئی مسلمانوں کی, لیکن وہ بدر والے 313 مسلمان چاہیے ایسے ایمان والے, تو اللہ کایا پلٹ دے گا. وہ 313 ابھی تک بنے نہیں. جس دن وہ 313 جو بدری صحابی تھے, جو ان کا ایمان تھا, جو ان کا یقین تھا, جو اللہ کی ذات کا ان کا بھروسہ تھا, وہی 313 اگر اس امت میں وہی ایمان والے بن گئے تو یوں اللہ حالات کو بدل دیں گے. اس لیول کے مسلمان اب تک کوئی بنا نہیں ہے. ایسا ایمان کسی کا بنا نہیں ہے, ایسا یقین کسی کا بنا نہیں ہے, ایسا اعتماد کسی کا بنا نہیں. ہزاروں نہیں کہا, صرف 313 فرق.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اور اے ایمان والو یہودی اور نصارہ کو دوست نہیں بناؤ. اللہ پاک فرما رہے ہیں. ہم پھر جا کے ان کی گود میں بیٹھتے ہیں. یہی ہمارے منجی ہیں, یہی ہم کو نجات دینے والے ہیں. بعضهم اولیاء بعض. اللہ فرما رہے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں, یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. تو ان کو ضرورت کے لیے استعمال کریں گے اور جب ضرورت پوری ہوگی تو خنجر میں تمہاری پیٹھ میں خنجر کھوپ دیں گے. اور ہوا ایسا, ہوا ایسا. اس لیے اللہ پاک حالات کو لے کر آتے ہیں مسلمانوں پر پرکھنے کے لیے, امتحانات لے کر آتے ہیں. سورہ عنکبوت میں فرمایا احسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا کہتے ہیں لوگ کہ ہم ایمان لیا ہے بس ہم پر کوئی حالات نہیں آئیں گے. وہم لا یفتنون, ہم کو آزمایا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے, اللہ پاک فرما رہے ہم تم کو آزمائیں گے, تم پر ایسے حالات لے کر آئیں گے جہاں تمہارا پتہ چلے گا کہ تم اب اللہ اور اس کے رسول والی صف میں کھڑے ہوتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں والی صف میں کھڑے ہوتے. تم یہ نہیں کہو ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم نبی کے پیروکار ہیں اور اس کی امتی ہیں اور کلمہ پڑھ لیا. فرمایا خالی ایمان لانے سے نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تم سے پہلی جو قومیں اور امتیں گزری ہم ان پر حالات لے کر آئے, بڑے بڑے حالات آئے ان پر, ایسے تم پر بھی آئیں گے. پھر آگے مقصد بھی بیان کیا کہ ہم حالات کیوں لے کر آتے ہیں. آگے اس مقصد کو بیان کیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ یہ بھی جان لے تم میں جھوٹے کون ہیں. عشق کے دعوے تو سب کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ اور اس کے نبی سے عشق ہے. مسلمان ہونے کے تو سارے ہی دعوے کرتے ہیں, خالی دعوے کرنے سے نہیں ہوتا. تو امتحان میں پتہ چلتا ہے کہ کون مخلص ہے کون منافق ہے. اللہ پاک کو دیکھو سب چیزوں کا علم ہے. یہ صرف اتمام حجت کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ تاکہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ جی میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا, یہ تو اب تم نے کیا تھا. تو اس لیے فرمایا کہ حالات اس لیے لے کر آتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تاکہ سچوں کی پہچان ہو جائے اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سچے ہیں مخلص ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, یہ جھوٹے تھے, یہ منافق ہیں, یہ منافق. اور پھر فرمایا دوسرے نمبر پر ایمان والوں کے سخت ترین دشمن جو ہے والذین اشرکوا, یہ مشرک ہیں. کون ہے یہ مشرک, شرک کرنے والے. جیسے یہ ہندوستان والے ہندو ہیں, یہ دشمن ہے سخت ترین. یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, کوئی موقع ہاتھ سے جانے, کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے در پہ ہوتا ہے. ہم سے تو کچھ زیادہ ان کو لگا ہوا ہے, سمجھے کہ نہیں. کبھی قومیت پہ لڑوائیں گے, کبھی فرقہ واریت پہ لڑائیں گے, کبھی کسی نہ کسی بہانے سے لڑواتے رہیں گے. تو دو سخت ترین دشمن فرمائے, ایک یہودی پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر پر فرمائے کون, مشرکین, شرک کرنے والے لوگ. یہ سخت ترین دشمن ہے ایمان والوں سے. اللہ پاک فرما رہے ان سے بچ کے رہو. اب آپ اندازہ لگائیے اللہ پاک کتنے کریم ہے کہ اپنے بندوں کو پہلے سے نشاندہی کر دی کہ دیکھو بھائی ان سے بچ کے رہنا, ان کو کبھی اپنا خیرخواہ اور ہمدرد نہ سمجھنا فرما, یہ تم کو سخت ترین نقصان پہنچائیں گے. اللہ پاک ہمیں ان کے مکر اور فریب سے اللہ پاک ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. یا اللہ ناگہانی آفات سے, ناگہانی حوادثات سے, اچانک کی موت سے, اچانک کی بری خبروں سے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور تمام ایمان والوں کو محفوظ فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین, اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجیے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین, اے اللہ جہاں کہیں مسلمان بستے ہوں اللہ ان کی مدد فرما دیجیے. مال و جان اور عزتوں کی حفاظت فرما دے, مال و جان اور عزتوں کی حفاظت فرما دے. یا ارحم الراحمین, اے اللہ ہمارے ملک پہ بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پہ بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے. اے اللہ یہاں کے بسنے والوں کی حفاظت فرما, مال و جان اور عزتوں کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, مال و جان اور عزتوں کی حفاظت فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین, اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اے اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اے اللہ قیامت والے دن اے اللہ صحابہ کرام
اور اپنے نیک بندوں کی صفوں میں ہمیں کھڑا فرمائیے گا۔ اے اللہ منافقوں کی صف میں ہمیں کھڑا نہ فرمائیے گا۔ اے اللہ نافرمانوں کی صفوں میں ہمیں کھڑا نہ فرمائیے گا۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کی صفوں میں، صحابہ کرام کی صفوں میں ہمیں کھڑا فرمائیے گا۔ یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما دے، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما دے، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں عدل کو قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں انصاف کو قائم فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کو سخت ترین سزائیں دلوا دیجیے۔ اے اللہ مظلوموں کی فریاد رسی فرما دیجیے۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا